یورک ایسڈ اور دو ہائی اور لو یورک ایسڈ کی علامات محفوظ رینج میں کیسے رہیں؟ اعلیٰ اور کم یورک ایسڈ کی سطح دونوں کے خطرات ہیں، جانیں کہ کیا دیکھنا ہے اور یورک ایسڈ آپ کے جسم کو کیسے متاثر کر سکتا ہے۔ یورک ایسڈ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جسم پیورین کو توڑتا ہے، قدرتی مادے جو ہر خلیے میں اور زیادہ تر کھانے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر گردوں کے ذریعے خارج ہوتا ہے، لیکن یورک ایسڈ فضلہ کی مصنوعات سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جو کچھ صحت کے مسائل کا خطرہ بڑھاتی ہے اور دوسروں کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ ہائی اور لو یورک ایسڈ خطرات اور فوائد۔ یورک ایسڈ کو عام طور پر زیادہ سمجھا جاتا ہے جب یہ مردوں کے لیے 7 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر mg/dl سے زیادہ ہو اور وہ جو پیدائش کے وقت مرد تھے، اور خواتین کے لیے 6 mg/dl سے زیادہ ہوں اور وہ جو پیدائش کے وقت خواتین تھیں۔ کم یورک ایسڈ کی تعریف 2 mg/dl سے کم ہے۔ اپنے غالباً ہائی یورک ایسڈ ہائپر یوریسیمیا کے بارے میں سنا ہوگا، کیونکہ یہ گاٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ عنصر ہے، جوڑوں کے درد کی ایک خاص طور پر تکلیف دہ شکل۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہائپروریسیمیا والے لوگوں کی اکثریت کبھی گاٹ نہیں بنتی۔ زیادہ یورک ایسڈ گردے کی پتھری اور گردے کی دائمی بیماری سے بھی منسلک ہے۔ کچھ مطالعات میں یہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کی ناکامی کے ساتھ ساتھ میٹابولک سنڈروم سے منسلک ہے، علامات کا ایک گروپ جو آپ کے ذیابیطس، فالج اور دل کی بیماری کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ کم یورک ایسڈ ہائپوریسیمیا کم توجہ حاصل کرتا ہے کیونکہ یہ بہت کم لوگوں کو متاثر کرتا ہے، آبادی کا صرف 0.5۔ اس کے باوجود یہ سنگین اعصابی عوارض کے ساتھ منسلک ہے، بشمول الزائمر کی بیماری، پارکنسنس کی بیماری اور امیوٹروفک لیٹرل سکلیروسس ALS، گردے کے کام میں کمی اور ایک تکلیف دہ اعصابی حالت جسے ٹرائجیمنل نیورلجیا کہا جاتا ہے۔ زیادہ یورک ایسڈ ان عوارض سے بچانے میں مدد کے لیے جانا جاتا ہے۔ کم یورک ایسڈ بھی بھرپور ورزش کے بعد گردے کو پہنچنے والے نقصان، جسے ورزش سے متاثر گردے کی چوٹ کہا جاتا ہے، اور یورک ایسڈ گردے کی پتھری سے منسلک ہوتا ہے۔ اسباب: زیادہ تر ستنداروہے میں ایک انزائم ہوتا ہے جو یورک ایسڈ کو توڑ دیتا ہے، لہٰذا اسے آسانی سے سسٹم سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ صرف انسانوں اور بعض بندروں میں اس انزائم کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کم اور خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ معمول سے زیادہ یورک ایسڈ کا نتیجہ ہو سکتا ہے جسم سے کافی یورک ایسڈ کا اخراج نہ کرنا، بعض اوقات پانی کی کمی سے، لیکن اکثر گردے کی بیماری۔ شراب پینا، جس سے گاٹ اور گاٹ کے بھڑک اٹھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ پیورین والی غذا کھانا جس میں بہت زیادہ سرخ گوشت، شیلفش، مٹھائیاں، شوگر سوڈاس اور زیادہ فرکٹوز مکئی کا شربت شامل ہو۔ پھلوں سے فروکٹوز بھی ہائی یورک ایسڈ میں حصہ لے سکتا ہے۔ موٹاپا، ذیابیطس، بعض دوائیں بشمول گٹھیا کے لیے استعمال ہونے والی کچھ، جیسے ساکلوسپورین، نیورل اور ٹیکرولیمس پروگراف، کم یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نادر موروثی عوارض جو یورک ایسڈ کی پیداوار کو کم کرتے ہیں۔ فانکونی سنڈروم، جس کی وجہ سے آپ کے گردوں میں فلٹرنٹ ٹیوبیں بہت زیادہ یورک ایسڈ اور دیگر مادوں کو خارج کرتی ہیں۔ ذیابیطس، اینٹی گاٹ ادویات جیسے ایلوپورینول، زالوپریم۔ ہم غذائیت، ہائپوریسیمیا کی خاندانی تاریخ۔ علامات: زیادہ اور کم یورک ایسڈ اپنے آپ میں علامات کا سبب نہیں بنتا، وہ اکثر اس وقت دریافت ہوتے ہیں جب آپ کسی اور چیز کے لیے خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں یا آپ کے پاس ایسی علامات ہوتی ہیں جو ان کی تجویز کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ کے بڑے پیر کی بنیاد میں سوزش اور شدید درد اکثر گاٹ کی علامات ہوتے ہیں۔ یورک ایسڈ گردے کی پتھری، جو زیادہ اور کم یورک ایسڈ دونوں میں عام ہے، آپ کے پہلو اور کمر کے نچلے حصے میں شدید درد کا باعث بن سکتی ہے۔ اور سنڈروم، کم یورک ایسڈ کی ایک وجہ پٹھوں کی کمزوری، تھکاوٹ اور معمول سے زیادہ پیشاب کا باعث بن سکتا ہے۔ محفوظ یورک ایسڈ کی سطح: اگر آپ اینٹی گاٹ دوائیں لے رہے ہیں، عام طور پر اس وجہ سے کہ آپ کو سال میں کئی گاٹ بھڑک اٹھتے ہیں، جوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے یا جلد کے نوڈول جسے ٹوفی کہتے ہیں، آپ کا ڈاکٹر آپ کے یورک ایسڈ کی سطح کو 6 ملی گرام/dl سے کم رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ طویل مدتی یا جارحانہ بیماری والے لوگوں کے لیے ہدف اور بھی کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یورک ایسڈ زیادہ ہے لیکن کوئی علامات نہیں ہے تو علاج کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آپ کا ڈاکٹر اس پر نظر رکھنا چاہتا ہے۔ کم یورک ایسڈ جو علامات کا سبب نہیں بنتا ہے وہ بھی تشویش کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ کم سطح کا تعلق اعصابی مسائل سے ہوتا ہے، اس لیے آپ مچھلی، پھل اور مکمل چکنائی والی ڈیری جیسے صحت بخش اختیارات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی خوراک میں مزید پیورین سے بھرپور غذائیں شامل کرنا چاہیں گے۔ پیورین سے بھرپور غذائیں یورک ایسڈ کو بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سی غذائیں سوزش کا باعث بھی بنتی ہیں، آپ کے دل کی صحت کو متاثر کرتی ہیں اور ذیابیطس کا مرحلہ طے کر سکتی ہیں۔ سرخ گوشت، خاص طور پر اعضا کا گوشت جیسے جگر اور گردے۔ شراب، خاص طور پر بیئر۔ میٹھے مشروبات، کینڈی اور میٹھے۔ سرخ گوشت، مکھن، کریم، آئس کریم اور ناریل کے تیل میں سیر شدہ چربی۔ میٹھے یا بغیر میٹھے پھلوں کا رس، سوائے چیری کے جوس کے۔ سمندری غذا کی کچھ اقسام، جیسے شیلفش، اینکوویز اور ٹونا، گاٹ کے شکار لوگوں کے لیے حد سے زیادہ ہوتے تھے۔ اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مچھلی کی متعدل مقدار کے صحت کے فوائد ممکنہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔